مجھے ایک دفعہ ایک دوست نے فون کیا، کہنے لگے جناب میں نے بات کرنی ہے، آپ نے ناراض ہو جانا ہے۔ میں نے کہا نہیں، آپ کر لیں، میں ناراض کم ہی ہوتا ہوں، یہ الگ بات ہے کہ ہو جاؤں تو پھر ذرا واپسی مشکل سے ہوتی ہے۔ یہ تھوڑا سا مسئلہ میرے ساتھ مشکل ہے، اپنی سعادت سے کبھی کبھی میں خود بھی پریشان ہو جاتا ہوں۔ میں نے کہا آپ بات کریں۔ وہ کہنے لگے جی آپ لوگ ممبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں 3 دن تک امام حسین نے پانی نہیں پیا، کھانا نہیں کھایا، ان کے بچوں نے پانی نہیں پیا۔ انسان کے وجود کی طبی حاجتیں بھی ہیں کچھ، یعنی جو بڑا تگڑا بندہ ہے نا، گرمیوں میں جب روزہ رکھ لیتا ہے نا تو عصر کی نماز کے وقت اسے آواز بھی دیں تو وہ جواب بھی صحیح نہیں دیتا، کیونکہ روزہ رکھا ہوا ہے نا۔ بلکہ اس سے کوئی بات پوچھیں تو کہتا ہے مغرب کے بعد پوچھنا۔ انسان کا وجود طلب کرتا ہے نا کھانے کی، پینے کی، سونے کی۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ تو مجھے کہنے لگے کہ 2 باتیں کرتے ہیں مصنفین بھی اور مقررین بھی، کہ 3 دن انہوں نے نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا، اور جب وہ میدان میں اترے تو دلیری سے لڑے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ میں نے کہا یہ بڑی سادی سی بات ہے، آپ تو ایسے جیسے بڑے الجھے ہوئے ہیں، یہ تو میرے جیسا طالب علم بھی جواب دے دے گا سوال کا۔ وہ کہنے لگے کس طرح؟ میں نے کہا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کسی بھی آدمی سے جو نفسیات پر کام کرتا ہو یا انسانی طبیعت پر کچھ ریسرچ رکھتا ہو، اس سے بات کر لیں کہ جس طرح کی عادتیں بندے کو بچپن میں پڑ جائیں نا، اسی طرح کی عادتیں آخر تک قائم رہتی ہیں۔ ہم نے بچے پالے ہیں برگر کھلا کھلا کے، وہ پھر برگر نہ ملے تو وہ موبائل توڑ دیتے ہیں۔ یہ عادتیں ہم نے خراب کی ہیں۔ وہ ساڈے ایک دوست نے وہ کہنے نے مطلب ہوں نا گھر سالن بچیاں دی مرضی دا نہ پکا ہوئے تو اماں انہوں پیسے دین دیئے کہ جا تو جا کے برگر کھا لے، شوارما کھا لے۔ کہنے نے وہ اسی کدیا کی دا سی نا گوبھی نہیں کھانی، تو پھر نال مار کھائی دی سی، نالے گوبھی بھی کھائی دی سی، دومی شہمہ کھانیاں پینیاں سن، چونکہ وہ اوپر سے مار پڑتی تھی۔ کہتے تو کیوں نہیں کھانی، پکی ہے گھر میں تو کیوں نہیں کھائے گا تو؟ اب یہ ہے کہ گنجائش ہے۔ ہم نے نا بچوں کو، یہ آج کل نا یہ امیروں غریبوں کا یہ بڑا مسئلہ ہے، او جی وہ گھر میں نا کاکروچ نکل آیا تو چیخیں ماری۔ تو میں کہا کاکروچ نکلنے پر چیخیں مارنا یہ فیشن ہے۔ وہ جی بکرا ذبح ہو رہا تھا تو بچہ رو پڑا تو ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ ڈال دی، تو یہ تو بیوقوفی ہے کہ جو بکرے پہ رو رہا ہے یہ جہاد کیسے کرے گا کل کو، یہ میدان میں کیسے نکلے گا؟ امام حسن اور حسین کا معاملہ یہ تھا کہ امام راضی کو آپ پڑھیں تو وہ فرماتے ہیں کہ 3 دن تک حضرت فاطمہ نے اور مولا علی نے روزہ رکھا۔ صبح جب سحری کا ٹائم آیا تو کھجور تھی یا پانی تھا، علاوہ اس کے کچھ نہیں تھا۔ جب دونوں مولا علی اور سیدہ پاک روزہ رکھنے کے لیے اٹھے تو حسن اور حسین نے کہا ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ ان دونوں نے بھی روزے رکھ لیے۔ تھوڑے سے جاؤں کہیں سے حضرت مولا علی لائے، پیسے، بندے 4 تھے، روٹیاں 3 پکیں، روزے دار 4 تھے۔ لیکن جب عین افطار کا ٹائم آیا تو دروازے پہ کسی نے آواز دی، او دوستو سنو نا یار، یہ بات تقریر کرنا کتنا آسان ہے، پر اپنے بچوں کے سامنے جنہوں نے سویر سے روزہ رکھا ہو اٹھا کے کسی کو دینا کام کتنا مشکل ہے۔ جب دروازے پر کسی نے صدا دی، او حضور کے گھر والوں، میں مسکین ہوں، سویر سے روٹی نہیں کھائی، تو سیدہ پاک نے وہ کھانا اٹھایا مولا علی نے اور جا کے اس فقیر کو دے دیا۔ اگلے دن پھر کھجور پانی سے روزہ۔ افطار کا ٹائم آیا تو پھر دروازے پہ صدا آئی، اور محبوب کے گھر والوں میں قیدی ہوں، آج ہی رہائی ملی ہے، اگر مجھے میسر آ جائے روٹی۔ پھر وہ کھانا اٹھایا، اس مسکین کو، اس قیدی کو دے دیا۔ تیسرا دن آیا، پھر اسی طرح سے 2-4 روٹیاں چنی۔ میرا وجدان کہتا ہے، میرا خیال یہ ہے کہ جب یہ روزہ کھولنے لگے تھے نا تو ان کی اپنی توجہ بھی دروازے پہ ہی تھی کہ آیا کوئی نہیں لین والا، ہم تو تیار بیٹھے ہیں دینے کو۔ تیسرا دن آیا تو وہ کھانا اٹھا کے اسی طرح دروازے پر آواز دینے والے نے کہا میں یتیم ہوں، میرا باپ ہوتا تو شاید میں دروازوں پہ مانگتا نہ پھرتا، کچھ مل جائے۔ تو وہ کھانا اٹھایا، 3 دن روزہ رکھا، کھجور پانی سے افطار۔ میں نے اپنے اس سنگی سے کہا کہ 3 دن بغیر روٹی کھائے گزارا مشکل ہے، پر جن کی اماں 7 سال کی عمر میں 3 دن روزے رکھواتی ہو نا، ان کے لیے پھر 3 دن بغیر کھائے پیے رہنا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ جن کی ماں بچپن سے تیاری کرا رہی ہو
اور ان کا ذہن ہو کہ انہوں نے دینا ہے. میرے عزیز، ہم نہ صرف بچوں کو مال دے کر، پیسہ دے کر، سہولیات دے کر ان کی تربیت کرنا چاہتے ہیں. نہ آپ کو پتہ ہے نبی پاک نے دعا مانگی اپنی اولاد کے لیے. حضور نے دعا مانگی تھی. یہ دعا آج کل مولوی پیر بھی نہیں مانگیں گے اللہ ماشاءاللہ اپنے بچوں کے لیے. حضور نے دعا مانگی، کہا اے اللہ میرے بچوں کو ایک وقت روٹی دینا اور ایک وقت کا فاقہ دینا، ایک ٹائم روٹی. آپ کیا سمجھتے ہیں حضور فقیری پر محتاج ہے؟ معاذ اللہ، یہ تو فقر اختیاری ہے. میرے نبی پاک دعا مانگ کے لیا کہ یا اللہ ایک ٹائم روٹی کھانی ہے. اس چکر میں نہیں ڈالا جس چکر میں ہم ڈال گئے. ان کی تربیت ہوئی. امام حسن یا امام حسین میں سے کوئی ایک مسجد نبوی میں آئے، صدقے کی کھجوریں پڑی تھی. ایک کھجور اٹھا کے منہ میں رکھ لی بچے نے. اللہ کے رسول نے انگلی ڈال کے باہر نکال دی. فرمایا پتر یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے. یہ جب اس طرح تربیت کی جائے اولاد کی، حلال حرام کا فرق بتایا جائے، سمجھایا جائے، گنوایا جائے، اور پھر ہم بچوں کو بزدل بناتے ہیں. باہر لڑائی ہو رہی ہے، او پتر تو نہ باہر جائیں. بالکل توبہ توبہ توبہ، باہر نہ نکلنا. بالکل اندر سے کنڈی لگا لو، وہ ہماری لڑائی نہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ظالم لوگ، بڑے لوگ ایک ایک کر کے مارتے ہیں. اگر پتہ چل جائے کہ غریب یکجان ہے، یا اپنے کسی بھائی پر زیادتی نہیں ہونے دیں گے. میں اکثر کہتا ہوں قصور چودھری کا نہیں ہوتا کہ وہ کہتا ہے میں چودھری ہوں. قصور اس بندے کا جو کہتا ہے میں کمی ہوں. تو کبھی اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھتا تو اس کی گردن میں سریا کبھی نہ آتا. تو ان دونوں شہزادوں کے اندر بہادری، دلیری، ہمت. جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بلوائیوں نے حملہ کیا تھا نا، میں نے کہا باہر گلی میں کوئی بندہ لڑ رہا ہو تو اماں دروازہ بند کرتی ہے. ٹھیک ہے غلط لڑائیاں ہو رہی ہوں تو بچوں کو منع کرنا چاہیے، لیکن اگر کبھی رستہ حق کا ہو، کبھی معاملہ کسی غریب کی مدد کا ہو، کبھی وقت آ جائے مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے کا، تو پھر بچوں کو بزدلی پر نہیں ابھارا کریں. پھر انہیں کہو کہ دنیا میں قتیل اس سا منافق نہیں کوئی جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا. پھر کبھی بھی انسان کو کمزور نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ ظلم کے، جھوٹ کے تو پیر ہی کوئی نہیں ہوتے. اس نے تو بھاگ جانا ہے. وہ ہمارے ملک کا حال ہے کہ یہاں وہ جو مدعی ہوتا ہے بیچارہ مظلوم، اسے زیادہ چکر لگانے پڑتے ہیں. مجرم کے اوپر سوال تھوڑے. وہ حضرت شیخ سعدی نا کتا پڑ گیا حضرت سعدی کو. شیخ سعدی گزر رہے تھے تو کتا پڑ گیا. تو زمین سے اینٹ اٹھانے لگے. تو آپ نے کبھی دیکھا بارشوں میں اینٹیں پڑی رہیں تو دب جاتی ہیں مٹی میں. اینٹ اٹھانے لگے نا تو اینٹ آدھی مٹی میں دبی ہوئی تھی. کتا پڑ گیا. اب اینٹ اٹھانے لگے تو وہ نکل نہیں رہی. تو حضرت سعدی پتہ کہ کہنے لگے عجیب زمانہ آ گیا، کتے کھلے چھوڑ دیے، روڑے باندھ دیے. عجیب دور آیا ہے، جو چیز باندھنے والی تھی کھلی چھوڑ دی ہے، اور جس کو چھوڑنا چاہیے تھا اسے. ہمارے ملک کا یہ حال ہو رہا ہے کہ مظلوم بیچارہ جس پر ظلم ہوا وہ دلیلیں دیتا پھرتا ہے، اور جو مجرم ہے اس سے سوال تھوڑے کیے جاتے.